عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیکچر نمبر 4 میں جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے جلیبیاں، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سبق ایک مزاحیہ تحریر پر مشتمل ہے۔ مصنف احمد ندیم قاسمی نے ایک طالب علم کی مزاحیہ کہانی بیان کی ہے، جس کو گھر سے 4 روپے فیس کی ادائیگی کے لیے ملے، مگر استاد صاحب کی چھٹی پر ہونے کی وجہ سے وہ 4 روپے جلیبیاں کھانے میں استعمال ہو گئے۔ جیسا کہ آپ کو بھی کبھی ایسے پیسے ملے ہوں نوٹس کے لیے یا کچھ، اور آپ ان کا استعمال جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں کر لیں، تو اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آئیے اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طالب علم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آئیے بچوں اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 42 نکال لیجئے۔ چیپٹر جلیبیاں، سبق کا نام جلیبیاں۔ ہم گورنمنٹ اسکول میں جماعت پنجم کے طالب علم تھے۔ جماعت پنجم 5th کلاس، اب تو آپ ماشاءاللہ 6 کلاس میں ہیں، لیکن اس کہانی میں جن بچوں کا تذکرہ یا جس طالب علم کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا تعلق جماعت پنجم سے تھا۔ ایک دن فیس اور فنڈ کے مبلغ 4 روپے لے کر اسکول پہنچے۔ فیس کا مطلب ہے اجرت، مبلغ مقدار۔ ایک دن فیس اور فنڈ کے مبلغ 4 روپے لے کر اسکول پہنچے تو پتہ چلا کہ آج ماسٹر غلام محمد چھٹی پر ہیں، لہٰذا فیس کل لی جائے گی۔ دن بھر تو یہ 4 روپے ہماری جیب میں چپ چاپ پڑے رہے، مگر جب ہم چھٹی کے بعد اسکول سے باہر نکلے تو یہ روپے بولنے لگے۔ کیوں بولنے لگے؟ آپ کو پتا ہے کہ باہر جو ہے وہ ٹھیلے والے، ریڑھی والے مختلف چیزیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اگر آپ کے پاس بھی پیسے ہوں تو آپ کی جیب بھی بولنے لگے گی کہ ان کا استعمال کیا جائے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ 1 روپیہ کہنے لگا، سوچتے کیا ہو، سامنے کی دکان پر کڑھاؤ میں، کڑھائی کی جمع بڑا کڑھائی کا جو بڑا برتن ہوتا ہے اس کو کڑھاؤ کہتے ہیں، سامنے دکان پر کڑھاؤ میں سے جو تازہ تازہ جلیبیاں نکل رہی ہیں تو یوں ہی تو نہیں نکل رہی۔ جلیبی کھانے کی چیز ہے، روپیہ خرچ کرنے کی چیز ہے، اور اسے وہی لوگ خرچ کرتے ہیں جنہیں جلیبیاں اچھی لگتی ہیں۔ ہم نے کہا، دیکھو بھائی، 4 روپوں، ہم بڑے اچھے لڑکے ہیں اور تم ہمیں گمراہ نہ کرو، غلط کام کرنے والا نہ بناؤ، سیدھے راستے سے نہ ہٹاؤ، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بازار کی چیزوں کی طرف ہم دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں، پھر تم ہماری فیس اور فنڈ کے روپے ہو، آج ہم خرچ کر بیٹھیں گے تو کل اسکول میں ماسٹر غلام محمد اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ میاں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے کان نہ کھاؤ بھائی اور ہمیں سیدھا گھر جانے دو۔ روپوں کو ہماری یہ بات اتنی بری لگی کہ سب ایک ساتھ بولنے لگے، ان دونوں کا روپیہ بچتا بھی تو بہت زیادہ تھا۔ گھبرا کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا اور 4 روپوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا، مٹھی بند ہتھیلی اور جکڑ لیا، انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ چپ ہو گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد ہم نے اپنی انگلیوں کو ذرا ڈھیلا کیا، یعنی کہ ذرا سا نرم کیا، تو سب سے پرانا روپیہ بولا، ہم تو تمہارے ہی بھلے کی بات کر رہے تھے، بھلے فائدے کی۔ سچ بتاؤ، کیا تازہ اور پھر گرم گرم جلیبیاں کھانے کو تمہارا اپنا جی نہیں چاہ رہا؟ یعنی کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا؟ منہ میں پانی تو بھرایا، منہ میں پانی بھرانا اس کا مطلب ہے کسی چیز کا کھانے کو دل کرنا۔ منہ میں پانی تو بھرایا، مگر ہم اس سیلاب میں آسانی سے بہہ جانے والے نہیں تھے۔ اسکول میں ہم بڑے ہونہار
बच्चों में गिने जाते थे, होनार लाइक। चौथी जमात के इम्तिहान में तो हमने 4 रुपए महीने का वजीफ़ा भी जीता था। वजीफ़ा आपको पता है कि उसूल तालीम में एक माली मदद होती है, जैसा कि आपको भी कॉलेज जो है वो वजीफ़ा देता है जब आपकी कोई पोजीशन आती है तो, ठीक है। इसके अलावा हम एक अच्छे खासे खाते पीते घर से स्कूल आते थे, यानी कि इनका ख़ानदान जो था या इनकी जो फैमिली थी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, माली तौर पे मजबूत थी। इतने रोब दाब वाला बच्चा बाजार में खड़े होकर जलेबियां खाने लगे? नहीं, ये बात हरगिज ठीक नहीं और मुनासिब नहीं। उस रोज तो रुपयों को खर्च होने का कुछ ऐसा शौक था कि बस कुछ ना पूछो। हम घर जाकर पलंग पर बैठे तो वो बोलने लगे, हम खाना खाने चले तो वो चीखने लगे, हम तो बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलना शुरू की तो वो रोने लगे। तंग आकर हम उठे और नंगे पांव बाजार की तरफ भाग निकले। हलवाई को इकट्ठी 1 रुपए की जलेबियां तोलने को कह दिया। वो बड़ा सस्ता जमाना था, 1 रुपए की इतनी जलेबियां मिलती थी जो अब 20 रुपए में भी ना मिले। हलवाई ने एक पुराना अखबार खोला, उस पर जलेबियों का एक ढेर लगा दिया। हम जलेबियों के ढेर को अपने सीने से चिमटाए एक करीब की गली में घुस गए। सीने से चिमटाए इसका मतलब है सीने से लगाना। एक महफूज मकाम पर पहुंचकर जो हमने जलेबियां खाना शुरू की तो इतनी खाई कि अगर उस वक्त को हमारे पेट को जरा सा दबा देता तो जलेबियां कानों और नथों में से लटक पड़ती, कानों और नाक में से। जी नेक्स्ट पर है, गले में महल्ले भर के लड़के हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए और आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देखने लगे। हम जलेबियां खाकर सैर तो हो ही चुके थे, इसलिए मौज में आ गए और एक एक जलेबी उनको भी थमा दी, पकड़ा दी। अब तक हमारे इर्द गिर्द बच्चों का एक बहुत बड़ा हजूम जमा हो गया और गदागरों ने भी हल्ला बोल दिया। गदागरों फकीर जो हैं और मांगने वाले, वो उन सब की तरफ लपके या उन सब की तरफ चल पड़े। हमने बाकी रुपयों की भी जलेबियां खरीद कर बांट दी। इसके बाद नल यानी नलके पर आकर हाथ मुंह धोए और यूं घर वापस आ गए जैसे हमने जलेबी की सूरत उम्र भर नहीं देखी। अगली सुबह हम रोज की तरह मुंह धोकर स्कूल की तरफ चल दिए। हमें मालूम था कि आज पिछले महीने का वजीफा मिल जाएगा और उस रकम से फीस अदा कर देंगे, मगर वहां जाकर पता चला कि इस महीने का वजीफा तो अगले महीने मिलेगा। ये सुनकर तो हमारा सर चकरा गया। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने बताया कि तफरी यानी कि ब्रेक जिसको आप कहते हैं, तफरी के घंटे में फीस ली जाएगी। तफरी की घंटी बजी तो हम बस्ता बगल में दबाए चुपके से स्कूल से बाहर निकले और वहां पहुंच गए जहां से रेलवे स्टेशन शुरू हो जाता है। रेल की पटड़ी के पास एक बहुत बड़ा सायादार दरख्त था। हम वहीं बैठ गए और सोचने लगे कि क्या इस दुनिया में हमसे ज्यादा भी बदनसीब कोई बच्चा हो सकता है। जलेबियों से हमें फीस और फीस से हमें मास्टर गुलाम मोहम्मद के डंडे से खुदा याद आ गया। हमने आंखें बंद कर लीं और बड़ी रिक्कत के साथ दुआ मांगने लगे। अल्लाह मियाँ, हम बड़े नेक और फरमाबरदार लड़के हैं, हमें पूरी नमाज याद है, कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें भी अजबर हैं, अजबर का मतलब है याद हैं। हम चाहें तो हम पूरी आयतुल कुर्सी अभी इसी वक्त सुन लीजिए। आप चाहें तो हमसे पूरी आयतुल कुर्सी अभी और इसी वक्त सुन लीजिए। अर्ज ये है कि ये जो हमने फीस के रुपयों की जलेबियां खा ली हैं, तो चलिए हम माने लेते हैं कि हमसे गलती हो गई। अब आप यूं कीजिए कि हमारे बस्ते में 4 रुपए रख दीजिए। ए अल्लाह मियाँ जी, ए अल्लाह मियाँ जी, बस आज हमारी मदद फरमा दीजिए। आपके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है।
دعا مانگنے کے بعد پوری نماز قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں، آیت الکرسی، کلمہ طیبہ، درود شریف، غرض وہ سب کچھ پڑھ ڈالا جو ہمیں یاد تھا. پھر ہمیں اپنے بستے میں چھو کی یعنی کہ پھونکا. جیسے کہ آپ بھی اکثر پیپر کی تیاری نہیں کرتے اور اس پہ اسی قسم کی آیات اور جو کچھ آپ کو یاد ہوتا ہے پڑھ کے پھونک دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ استاد صاحب یا ٹیچر آپ کو نمبر دے دے گا. لیکن بچوں اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ یاد ہو, آپ نے پیپر میں کچھ لکھا ہو تو ہی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, ویسے ہی نہیں پھونکنا چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ محنت بھی کرنی چاہیے, اس میں کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے. اسی طرح ان بچوں نے بھی اپنے بیگ پر سب کچھ پڑھ کے پھونک دیا اور بسم اللہ کی کہ بسم اللہ کر کے جب ہم نے بستہ کھولا تو بھائی سچ کہا تھا کسی نے کہ قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے. بستے میں 4 روپے چھوڑ 4 پیسے بھی نہیں تھے. زور زور سے رو دینے کو جی چاہا مگر پھر اچانک خیال آیا کہ اسکول میں چھٹی ہو گئی ہے. ہم تھکے ہارے وہاں سے اٹھے اور بازار میں آ کے اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ بچے نکلیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گھر یوں پہنچے جیسے ہم سیدھے اسکول سے آ رہے ہیں. جی نیکسٹ پیرا صفحہ نمبر 44 پہ ہے. دوسرے دن بھی ہم نے یہی کیا, اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر وہی دعائیں پھر مانگنا شروع کر دیں. بار بار عرض کیا کہ اے اللہ میاں آج تو دے دیجئے, آج تو دوسرا دن ہے. پھر کہا اچھا تو آئیے ایک مزے کا کھیل کھیلیں. ہم یہاں سے اس سگنل کی طرف جاتے ہیں, آپ چپکے سے اس بڑے پتھر کے نیچے 4 روپے رکھ دیجئے. ہم سگنل کو چھو کے واپس آئیں گے اور یہ پتھر اٹھا کے دیکھیں گے تو نیچے 4 روپے پا کر لطف آ جائے گا. بیٹا لطف کا مطلب ہے مزہ آ جائے گا. ہم سگنل تک گئے, مسکراتے ہوئے واپس آئے, بسم اللہ پڑھ کر پتھر کو زور لگا کر جو اٹھایا تو نیچے سے ایک یہ لمبے بالوں بھرا کیڑا بل کھاتا ہوا اٹھا اور ہماری طرف بڑھا. ہم چیخ مار کر بھاگے اور ایک بار پھر سگنل کو چھو آئے. اس کے بعد ہم وہاں سے یہ سوچ کر چلے کہ کل وضو کر کے اور صاف کپڑے پہن کر یہاں آئیں گے اور صبح سے دوپہر تک نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے. آخر ہمیں 4 روپے ہمارا خدا نہیں دے گا تو اور کون دے گا. مگر اس دن ہم ظاہر میں اس اسکول سے اور اصل میں ریلوے اسٹیشن سے گھر واپس پہنچے تو پکڑے گئے. اسکول سے غیر حاضری کی رپورٹ پہنچ چکی تھی. یہ بتانا فضول تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا, اور میرا بھی یہ بتانا فضول ہے کہ ان کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا. یہ آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کی کس قدر پٹائی ہوئی ہوگی یا انہیں کیا سزا ملی ہوگی. وہ تو جو ہوا سو ہوا, لیکن 7ویں 8ویں جماعت تک ہم یہی سوچتے رہے کہ اگر اس روز اللہ میاں ہمیں 4 روپے بھیج دیتے تو کسی کا کیا بگڑ جاتا. اس کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ اگر اللہ میاں یوں ہی مانگنے پہ دے دیا کرتے تو انسان آج بھی چیل کووں کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھے ہوتے اور اب تک انہوں نے جلیبی بنانے کا فن بھی نہ سیکھا ہوتا. تو بچوں اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں 2-3 سبق حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ والدین سے جھوٹ نہ بولیں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو سچ بتائیں تاکہ وہ آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکیں. اور ایک اور بات کہ اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کا مسئلہ اگر آپ کے والدین حل کریں گے تو آپ کسی قسم کی غلط صحبت کا یا غلط کمپنی کا بھی شکار نہیں ہوں گے. دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ نے لاسٹ لائن میں دیکھا ہے کہ اگر اللہ میاں یوں ہی مانگنے پہ دے دیا کرتے. آپ کو میں نے پچھلے ایک لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی, کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی بغیر کوشش کے نہیں دیا کرتے. مطلب آپ اس حوالے سے دیکھ لیں کہ اگر آپ سارا سال پڑھائی نہ کریں اور آخر میں آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے
نوافل سے, آپ کے اس طرح کی پڑھائی سے آپ کو نمبر دے دے گا, تو یہ کانسیپٹ یا یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے. آپ کو جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے. لیکن بغیر محنت اور کوشش کے انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے اپنے ایک لیکچر میں مثال دی تھی کہ جب آپ کو پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے تو اٹھ کے آپ کو کچن تک جانا پڑتا ہے, کولر سے پانی پینا پڑتا ہے, کھانا نکال کے لا کے کھانا پڑتا ہے, منہ میں آپ کے نوالے بنا کر کوئی نہیں ڈالتا. اسی طریقے سے زندگی کے ہر میدان میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, اور اس محنت کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے جو صحیح محنت سے کام کرتا ہے. اچھا بچوں, یہ آپ کا چیپٹر جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. اس کی پڑھائی میں نے مکمل کر دی ہے, اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس چیپٹر کی پڑھائی ایٹ لیسٹ 3 بار آپ گھر میں اپنے والدین کے پاس ضرور کریں گے, تاکہ جو بھی آپ کی املا کی غلطیاں ہیں یا تلفظ کی غلطیاں ہیں وہ درست ہو سکیں. آئیے اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں. پہلے ہم سبق کے الفاظ معنی کو دیکھ لیتے ہیں. سبق کے الفاظ معنی میں پہلا لفظ ہے آپ کا فیس, اس کا مطلب ہے اجرت. دوسرا ورڈ ہے مبلغ, اس کا مطلب ہے مقدار. تیسرا ورڈ ہے گمراہ, غلط کام کرنے والا. اگلا لفظ ہے وظیفہ, حصول تعلیم میں مالی مدد. گنے, شمار کیے. مٹھی, بند ہتھیلی. فرما بردار, کہا ماننے والا, کہنا ماننے والا, اطاعت کرنے والا. آیت الکرسی, قرآنی آیات. درود شریف, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر سلام. جی, سوال نمبر 1 ہے آپ کا, اس کی طرف چلتے ہیں. مشق کے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں. چھٹی کے وقت 4 روپے مصنف کو کیا کہہ رہے تھے؟ چھٹی کے وقت 4 روپے مصنف سے کہہ رہے تھے کہ سامنے تازہ جلیبیاں بنائی جا رہی ہیں, کھانے کی چیز ہے اور روپیہ خرچ کرنے کی چیز ہے, اسے تازہ تازہ جلیبیاں کھانے میں خرچ کرو. سوال نمبر 2, تعلیمی وظیفہ کیوں ملتا ہے؟ جواب, تعلیمی وظیفہ تعلیم میں نمایاں کارکردگی دکھانے پر ملتا ہے. جن بچوں کی تعلیمی کارکردگی اسکول میں اچھی ہوتی ہے, ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بطور انعام دیا جاتا ہے. سوال نمبر 3, لڑکے کو کس بات سے خدا یاد آیا؟ لڑکے کو ماسٹر غلام کے ڈنڈوں سے خدا یاد آیا. سوال نمبر 4, لڑکے نے کون سا مزے کا کھیل کھیلا؟ ایک مزے کا کھیل کھیلیں. ہم یہاں سے اس سگنل کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ چپکے سے اس بڑے سے پتھر کے نیچے 4 روپے رکھ دیجئے. ہم سگنل کو چھو کر واپس آئیں گے تو نیچے 4 روپے دیکھ لیتے ہیں. اس میں ایک چیز تھوڑی سی, جی بچوں ہم سوال نمبر 3 کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. معذرت کے ساتھ غلطی سے اس میں نا ماسٹر غلام لکھا گیا, پورا نام آپ لکھ لیجئے, ماسٹر غلام محمد. اس سوال کو بھی میں ریپیٹ کر رہی ہوں اور جواب کو بھی ریپیٹ کر رہی ہوں. سوال نمبر 3, لڑکے کو کس بات سے خدا یاد آیا؟ لڑکے کو ماسٹر غلام محمد کے ڈنڈوں سے خدا یاد آیا. یہاں پہ غلام لکھا ہوا ہے, محمد لکھنا بھول گئی ہوں, تو بیٹا اس کو آپ ایڈ کر لیجئے. اچھا, ہم سوال نمبر 4 کو بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے اسکرین سے یہ شاید آپ کو کلیئر نہ ہوا ہو کسی نیٹ کے ایشو کی وجہ سے, تو اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4, لڑکے نے کون سا مزے کا کھیل کھیلا؟ ایک مزے کا کھیل کھیلیں. ہم یہاں سے اس سگنل کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ چپکے سے اس بڑے سے پتھر کے نیچے 4 روپے رکھ دیجئے. ہم سگنل کو چھو کر واپس آئیں گے تو نیچے 4 روپے پا کر لطف آ جائے گا. ہم سگنل تک گئے, مسکراتے ہوئے واپس آئے, بسم اللہ پڑھ کر پتھر کو زور لگایا تو نیچے سے ایک لمبے بالوں بھرا کیڑا بل کھاتا ہوا اٹھا اور ہماری طرف بڑھا. ہم چیخ مار کر بھاگے اور ایک بار پھر سگنل کو چھو آئے. سوال نمبر 5,
مصنف نے اس سبق میں چیل کووں کی مثال کیوں دی ہے؟ مصنف نے چیل کووں کی مثال اس لیے دی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، جس کی بدولت وہ محنت کر کے کما سکتا ہے، جبکہ اگر شعور نہ ہو تو انسان بھی محنت نہیں کرے گا بلکہ چیل کووں کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھا ہوگا۔ بیٹا پہلے ہم سوال نمبر 3 بھی ہے آپ کا، لیکن اس کو ہم اسکپ کر رہے ہیں فی الحال کیونکہ وہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے، وہ اینڈ پہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ سوال نمبر 4 پہ آ جائیے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر موجود ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، مجموعی طور پر سبق ہے نمبر 1 معاشرتی، نمبر 2 اخلاقی، نمبر 3 روحانی، نمبر 4 مزاحیہ۔ اس کا درست جواب ہے مزاحیہ۔ نمبر 2 ہے، منہ میں پانی بھرانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ منہ میں پانی بھرانا، آپشن نمبر 1 خوب پانی پینا، نمبر 2 دل کھٹا ہونا، نمبر 3 کسی چیز کے کھانے کو دل کرنا، نمبر 4 منہ میں پانی بھرنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 کسی چیز کھانے کو دل کرنا۔ تیسرا ہے آپ کے پاس، مصنف کو زیادہ خوف تھا نمبر 1 اسکول دیر سے پہنچنے کا، نمبر 2 ماسٹر غلام محمد کے ڈنڈوں کا، نمبر 3 گھنٹی بجنے کا، نمبر 4 دعا قبول ہونے کا۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 2 ماسٹر غلام محمد کے ڈنڈوں کا۔ سوال نمبر 4 آپشن نمبر 4 اس کا چوتھا ہے، یہ بتانا فضول ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس جملے کا مطلب ہے نمبر 1 سزا ملی، نمبر 2 فیس ادا کی، نمبر 3 جلیبیاں کھائیں، نمبر 4 دعا قبولی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1۔ سوال نمبر 5 سبق کے مطابق مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ پہلی ہے، اس روز ماسٹر غلام محمد ڈیش پر تھے، چھٹی پر تھے۔ دوسرا ہے، اس دکان پر ڈیش جلیبیاں نکل رہی تھی، اس دکان پر تازہ تازہ جلیبیاں نکل رہی تھی۔ تیسرا ہے، ہمارا شمار ڈیش بچوں میں ہوتا تھا، ہمارا شمار ہونہار بچوں میں ہوتا تھا۔ چوتھا ہے، اے اللہ ہم بڑے ڈیش اور فرمانبردار بچے ہیں، اے اللہ ہم بڑے نیک اور فرمانبردار بچے ہیں۔ پانچواں ہے، پتھر کے نیچے سے لمبے بالوں بھرا کیڑا نکلا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 6 ہے، کوئی مزاحیہ واقعہ لکھیں جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، کہیں سنا ہو، تو یہ تو آپ خود ہی جو ہے وہ لکھیں گے، جو جس کو پتا ہے کوئی بھی مزاحیہ کہانی یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اب آپ آ جائیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں کلمے کی اقسام ہے، کلمے کی پہلی 3 کلمے کی کیا اقسام ہے؟ اسم، فعل اور حرف۔ بیٹا آپ یہ پچھلے جو سبق ہیں ان میں اس کی ڈیفینیشنز یعنی کہ اس کی تعریفیں پڑھ چکے ہیں۔ کلمے کی پہلی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہم صرف اس کو اور نوید دوست ہیں جی ہم نے پڑھا تھا کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم اور فعل تو نہ ہو لیکن 2 اسموں یا اسم اور فعل کو آپس میں ملائے۔ مثلا حارث اور نوید دوست ہیں، کتاب میز پر رکھ دو، اس میں اور جو ہے وہ حرف ہے، کتاب میز پر رکھ دو اس میں پر حرف ہے، وہ اشر کی بلی ہے، کی بیٹا حرف ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ نیچے اسی کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر کہ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے کس میں، اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق۔ یہ تھوڑا سا آپ کا جو ہے اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا ڈیلیٹ ہوا ہوا ہے، یعنی کہ نظر نہیں آ رہا، کلیئر نہیں آ رہا، تو بیٹا آپ کی بک کے صفحہ نمبر 45 پہ
یہ فلو چارٹ بنا ہوا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے کس میں آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 22 پہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کو بھی ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی دوسرے اسم سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا لفظ یا اسم بنے, مثلا درخت, مکان, چٹائی وغیرہ. دوسرا ہے اس میں مصدر, وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہوں, مثلا پڑھنا, لکھنا, جاگنا وغیرہ. اور اس کی پہچان بچوں کی یہ بھی ہے کہ مصدر کے آخر میں ہمیشہ نون الف نا آتا ہے. اس میں مشتق وہ اسم ہے جو اسم مصدر سے بنا ہو لیکن اس سے کوئی دوسرا لفظ نہ بنے, مثلا لکھنا سے لکھائی, کھودنا سے کھدائی اور پڑھنا سے پڑھائی وغیرہ وغیرہ. اچھا جی, اب آپ دیکھ لیں اسم کے معنی کے لحاظ سے کس میں اسم نکرہ, اسم معرفہ. یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 26 یا پیج نمبر 26 پر آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں, لیکن اس کو بھی ہم دوہرا لیتے ہیں یا ریوائز کر لیتے ہیں. اس میں نکرہ کسی عام شخص, چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں, مثلا آدمی, لڑکا, اسکول, کرسی وغیرہ. بیٹا دیکھیں کہ آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے, لڑکا کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی خاص نام نہیں آپ کے پاس, اور اسکول کوئی بھی اسکول ہو سکتا ہے. اگر ہاں اس کی جگہ آئی سی بھی ہوتا یا کسی اور اسکول کا نام دیا گیا ہوتا تو وہ اسم معرفہ ہو جاتا, اسم نکرہ نہ ہوتا, ٹھیک ہے. اس میں معرفہ کسی خاص شخص, چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں, مثلا علامہ اقبال, قائد اعظم, کراچی, لاہور, درائے سندھ, بلوچستان وغیرہ وغیرہ. اچھا جی, اب آپ آ جائیے, آپ کے پاس ہے آگے فلو چارٹ میں مزید اس کی اقسام آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیں اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے, اور اسم نکرہ کی بھی. اسم استفہام, اسم مصدر, اسم صفت, اسم مشتق. پیج نمبر 39 پہ یہ آلریڈی, اور اس میں ذات, سوری, یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں, اس کو بھی ہم ریوائز کر لیتے ہیں. صفحہ نمبر 39 یا پیج 39 آپ نکال لیجئے. اس میں استفہام وہ اسم جو سوال کرنے یا پوچھنے کے موقع پر بولا جائے, جیسے کس نے, کہاں, کیسے, کیسا, کب, کون سا وغیرہ. اس میں ذات وہ اسم جس سے کسی چیز کی حقیقت دوسری چیز سے الگ سمجھی جائے لیکن اس سے کوئی صفت مراد نہ ہو, مثلا آگ, پتھر, مکان وغیرہ. اس میں مصدر وہ اسم جس میں کسی کام یا چیز کا کرنا یا سہنا زمانے کے تعلق کے بغیر پایا جائے, جیسے کھانا, پینا, دوڑنا, لکھنا, سونا وغیرہ. اسم صرف وہ اسم جس سے کسی چیز, جگہ یا شخص کی صفت یا خصوصیت پائی جائے, جیسے اچھا, برا, میٹھا, کڑوا, بڑا, چھوٹا وغیرہ. اس میں مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنا ہو, جیسے لکھنا سے لکھائی, پڑھنا سے پڑھائی, بولنا سے بول, چلنا سے چال وغیرہ وغیرہ. یہ تو آپ کے وہ اقسام تھی کلمے کی اور اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے نیچے فلو چارٹ میں آپ دیکھیے کہ اسم جمع, اسم ذات کی مزید قسمیں, اسم جمع, اسم صوت, اسم آلہ, اسم مکبر, اسم مسخر, اسم ظرف. یہ بیٹا آپ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے, پیج نمبر 49 پہ یہ دی گئی ہیں. ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں, اگر آپ ابھی پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں, پیج نمبر 49 نکال لیجئے آپ. اس میں جمع بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو صورت میں تو واحد معلوم ہوتے ہیں لیکن کئی اسموں کا مجموعہ ہوتے ہیں, جیسے فوج, جھنڈ, قطار اور جماعت, ٹھیک ہے. اس میں صوت
وہ اسم جو کسی آواز کو ظاہر کرے، جیسے کائیں کائیں کوے کی آواز ہے، چھم چھم بارش کی، کوکو کوئل کی۔ اس میں اعلیٰ وہ اسم جس میں کسی اوزار یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کیا جائے، جیسے پیچکس، قلم، آری، چمچ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسم مکبر وہ اسم جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کرے، جیسے کہ بتنگڑ، گھڑیال، دیگ، باغ وغیرہ۔ اسی طرح مصغر وہ اسم جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے، جیسے بات، پگڑی، گھڑی، باغیچہ، دیگچہ وغیرہ وغیرہ۔ اسم ظرف وہ اسم جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے، جیسے دفتر، اسکول، صبح، شام وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 3 اس کے نیچے بیٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ تو وہ کلمے کی اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے قسمیں، اسم کی معنی کے لحاظ سے قسمیں جن کو ہم نے ریوائز کیا، اور اسم ذات کی آگے کیا کون سی اقسام ہیں ان کو بھی ہم نے آج تھوڑا سا پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم اس کو دوبارہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے بھی اور اس کو سمجھایا بھی جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کی تعریف لکھیں اور مثالیں دیں، ٹھیک ہے۔ تعریف آپ کو میں نے بتایا ہے کہ بک کے پیج نمبر 26 پہ موجود ہے بیٹا۔ مثالیں صرف آپ نے وہی نہیں دینی بلکہ جو پچھلے جتنے بھی اسباق ہیں ان میں سے آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو ایٹ لیسٹ کم سے کم آپ نے 10 مثالیں ڈھونڈ کر لکھنی ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور آپ نے اس کو کرنا ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ آپ کو یاد دہانی کراتی جاؤں کہ سبق کی 3 دفعہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اور ان تمام کام کو، مشقی سوالات کو، خالی جگہ کو، گرامر کا وہ کام جو بھی میں نے آپ کو کروایا ہے، ان تمام کام کو اپنے نیٹ کاپی پہ نیٹ کر کے لکھنا ہے اور گھر میں اپنے والدین کو چیک کروانا ہے تاکہ املا کی جو بھی غلطیاں ہیں وہ ساتھ کے ساتھ نکالی جا سکیں۔ عزیز طلبہ، یہ سبق اور اس کی مشق یہیں پہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔